السلام علیکم۔ ادب زار ای اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد یاسر خان سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ آج ہم ناول کی مختصر لیکچر کی سیریز کو جو ہے وہ اختتام پذیر کرنے والے ہیں۔ اگر ہم پچھلے لیکچر میں دیکھیں تو ہم ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، پریم چند، قرۃ العین حیدر، شمس الرحمان فاروقی اور کئی دوسرے اہم افسانہ نگاروں کا جو ہے وہ مفصل سوانحی خاکہ اور ان کے نمائندہ ناولوں کے خلاصے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو آج ہم ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک جو ہے وہ طائرانہ جائزہ لیں گے اردو ناول کی تاریخ کا۔ تو جن کا بیان ہو چکا ان کو چھوڑ کر اگر ہم دیکھیں تو رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد جو ہے، جو 1878 میں شائع ہوا، یہ بھی اردو ادب میں جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تاریخی حیثیت بھی مسلم ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو راشد الخیری، جنہیں افسانے کا موجد بھی سمجھا جاتا ہے، تو ان کی پیدائش جو ہے وہ 1868 میں ہوتی ہے اور وفات ان کی 1936 میں ہے۔ ان کو مصور غم یا ڈپٹی نذیر احمد کا جانشین یا اردو کا چارلس ڈکنز یا عورتوں کا سر سید اور طبقہ نسواں کا محسن بھی ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ناولوں میں ہم دیکھیں تو صبح زندگی، شام زندگی، شب زندگی، لوح زندگی، اس کے علاوہ نانی اشو، سمرنا کا چاند، عروج کربلا، بنت الوقت، سیدہ کا لال، اندلس کی شہزادی، یہ سبھی راشد الخیری کی تصانیف ہے۔ اس کے ساتھ اے آر خاتون، انہوں نے بھی اچھے ناول لکھے ہیں۔ 1900 ان کی پیدائش ہے اور 1965 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو پہلا ناول ان کا شمع ہے۔ شمع ان کا ایک مشہور و معروف ناول ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر افشاں، فاقہ، چشمہ، ہالہ اور رومانہ، یہ ان کے جو ہے مشہور ناول ہیں۔ اس کے علاوہ کرشن چندر، پیدائش ان کی نومبر 1914 ہے اور وفات جو ہے وہ مارچ 1977۔ ترقی پسند تحریک کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ ان کا پہلا ناول شکست تھا جو 1943 میں لکھا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو جب کھیت جاگے 1952 میں لکھا۔ پھر اس کے علاوہ طوفان کی کلیاں، دل کی وادیاں سو گئیں، بامن پتے، ایک گدھے کی سرگزشت، چاندی کا گھاؤ، ایک عورت ہزار دیوانے، فٹ پاتھ کے فرشتے، غدار، سڑک واپس جاتی ہے، میری یادوں کے چنار، گدھے کی واپسی، بوربن کلب اور ایک وائلن سمندر کے کنارے، کاغذ کی ناؤ اور 5 لوفر، یہ کرشن چندر کی تصانیف ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی بھی جو ہے ان کا یہ بھی ناول کے حوالے سے مشہور ہے۔ تو ستمبر 1915 میں یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور نومبر 1984 کو ممبئی میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کا جو سب سے اہم کارنامہ ہے وہ ان کا ناول ایک چادر میلی سی، جو 1962 میں شائع ہوا۔ اردو ادب میں یہ ایک بہترین اضافہ ہے اور مشہور ناول ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں شوکت تھانوی کو، جن کی پیدائش 1904 ہے اور وفات ان کی 1963 ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے اردو کے حوالے سے۔ تقریباً کوئی 70 کے قریب انہوں نے جو ہے نا وہ کتب لکھی ہیں، جس میں افسانوی مجموعے، ڈرامے، خاکے، ناول، مطلب سبھی شامل ہیں۔ تو ان کی نمائندہ تصانیف میں سانچ کو آنچ، غزالہ، سسرال، بھابھی، بکرات، بیگم صاحبہ،
خدا نخواستہ اور بکواس، یہ ان کے معروف جو ہے وہ ناول ہیں، اور ان کی اچھی تصانیف جو ہے نا وہ سمجھی جاتی ہیں۔ ممتاز مفتی ویسے تو بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، لیکن ناول میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ان کا جو ناول ہے علی پور کا ایلی، جسے اردو ناولوں کی گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو الکھ نگری بھی ان کا جو ہے وہ مشہور ناول ہے۔ ہاں، یہ سوال اہم سوال ہے کہ اردو ناولوں کی گرنتھ صاحب کون سا ناول ہے۔ یہ علی پور کا ایلی کو کہا جاتا ہے، اور یہ ابن انشا نے کہا تھا۔ منٹو نے بھی ایک ناول لکھا ہے۔ افسانہ کے ضمن میں ہم منٹو پر جو ہے وہ مفصل گفتگو کر چکے ہیں، تو منٹو کے ناول کا نام تھا بغیر عنوان کے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو تاریخی ناول نگاری کے حوالے سے نسیم حجازی بھی بہت بڑا نام ہے۔ تاریخی ناول کی ابتدا تو عبدالحلیم شرر سے ہوتی ہے، لیکن پھر اسے بام عروج تک پہنچانے میں جو ہے نسیم حجازی کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ پیدائش نسیم حجازی کی 1914 ہے، اور وفات جو ہے وہ ان کی 1996 ہے۔ بنیادی طور پر یہ تاریخی ناول نگار ہیں۔ ان کے ناولوں میں ہم دیکھیں تو خاک و خون، آخری چٹان، یوسف بن تاشفین، اندھیری رات کے مسافر، آخری معرکہ، کلیسا اور آگ، داستان مجاہد، معظم علی، اور تلوار ٹوٹ گئی، محمد بن قاسم، پردیسی درخت، گمشدہ قافلے، قافلہ حجاز، کیسر و کسریٰ، شاہین، 100 سال بعد، سفید جزیرہ، اور انسان اور دیوتا ان کے مشہور اور نمائندہ ناول ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خواجہ احمد عباس کی، 1914 ان کی پیدائش ہے، اور 1987 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ اردو اور انگریزی دونوں حوالوں سے مشہور ہیں، دانشور ہیں، صحافی بھی ہیں، افسانہ نگار اور ناول نگار بھی ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، انہوں نے 1975 میں انگریزی میں ایک ناول انقلاب کے نام سے لکھا تھا، جسے کوئی ہندوستانی پبلشر چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ روسی زبان میں پھر جو ہے نا سین اندی یعنی ہندوستان کا بیٹا کے نام سے یہ شائع ہوا، اور پھر اس ناول نے شہرت کی ان بلندیوں کو چھوا کہ اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، اور تقریباً پہلے ہی ایڈیشن میں اس کی 50,000 کاپیز جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا وہ بک گئیں۔ اس کے علاوہ ان کی اگر ہم تصانیف دیکھیں تو ایک ٹب اور دنیا بھر کا کچرا، 2 بوند پانی، 3 پیسے، 4 دل 4 راہیں، 7 ہندوستانی، فاصلہ، ممبئی رات کی باہوں میں، اندھیرا اجالا، اور میرا نام جوکر، یہ ان کی نمائندہ تصانیف ہیں۔ عزیز احمد بھی ناول نگاری کے حوالے سے کافی مشہور ہے۔ پیدائش ان کی 1914 ہے، اور وفات ان کی 1978 ہے۔ اردو کے بہترین ناول نگار ہیں۔ میرے خیال سے انہوں نے غالباً 8 ناول جو ہے نا وہ کل تصنیف کیے ہیں، جن میں ہوس، مرمر اور خون، آگ، گریز، ایسی بلندی ایسی پستی، شبنم، برے لوگ، اور تیری دلبری کا بھرم شامل ہیں۔ ان کے علاوہ چند ناولٹ بھی انہوں نے لکھے ہیں، تو ان کا بیان پھر ناولٹ کے ضمن میں کریں گے۔ عصمت چغتائی جو ہے یہ بھی اردو کی خاتون ناول نگاروں میں جو ہے صف اول کی ناول نگار سمجھی جاتی ہیں۔ افسانہ نگار بھی بہت بڑی تھیں۔ 1915 میں جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، اور 1991 میں انہوں نے وفات پائی۔ تو ضدی سے انہوں نے اپنی ناول نگاری کا آغاز کیا۔ ان کا جو پہلا ناول ہے وہ ضدی ہے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے ٹیڑھی لکیر،
باندی، تین اناڑی، معصومہ، دل کی دنیا، ایک قطرہ خون جو ہے نا یہ ان کے نمائندہ ناول ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو قدرت اللہ شہاب جن کی پیدائش 1917 ہے اور وفات جو ہے وہ 1986 ہے، ان کی شہرت کا سب سے بڑا باعث تو ان کی خود نوشت جو ہے شہاب نامہ جو 1987 میں لکھی انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب جو ہے اردو کے نامور ادیب کے ساتھ ساتھ ایک ایسے بیوروکریٹ بھی تھے جن کی پاکستانی سیاست پر جو ہے نا وہ بڑی گہری نگاہ تھی، اور بہت سے بادشاہوں کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے ان کی شہرت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان کی جو خود نوشت ہے شہاب نامہ یہ اردو ادب کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہے اور تاریخ کے طلباء کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر اگر ہم دیکھیں ان کے دوسرے کام ناول کے ضمن میں یا ناولٹ کے ضمن میں، تو پھر جو ہے نا یا خدا 1948 میں جو ہے نا یہ بڑا شہرت کا حامل ہے، ان کا ایک ناولٹ ہے۔ تو آغا بابر یہ بھی بنیادی طور پر تو یہ افسانہ نگار ہیں۔ 1919 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1998 میں جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے۔ ہوا کی کہانی کے نام سے ایک ناول تصنیف کیا جو بہت زیادہ شہرت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو انتظار حسین بھی بنیادی طور پر تو افسانہ نگار ہی ہے، لیکن ناول کے حوالے سے بھی ادبی حلقوں میں ان کو کافی پذیرائی حاصل ہے، اور ناول نگاروں کی فہرست میں بھی مطلب یہ نمائندہ ناول نگاروں میں شامل ہیں۔ تو پیدائش ان کی 1923 ہے اور وفات ان کی 1916 میں ہوئی۔ تو ان کے اگر ہم ناولوں کو دیکھیں تو چاند گہن 1953 میں ان کا ایک ناول آیا، پھر اس کے بعد دن اور داستان 1959 میں آیا، بستی مشہور ناول ہے ان کا 1980 میں، پھر تذکرہ کے نام سے ایک ناول آیا 1987 میں، اس کے ساتھ آگے سمندر ہے یہ 1995 میں شائع ہوا، یہ بھی کافی شہرت کا حامل ہے۔ تو جو ہے یہ لیکچر میرے خیال سے طوالت اختیار کر رہا ہے، تو اس لیکچر کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، کیونکہ ہم نے بہت سے جدید جو ہے وہ ناول نگاروں پر بھی جو ہے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ آج کل ٹیسٹوں میں عموماً جو ہے وہ جدید ناول نگار، افسانہ نگار یا شعراء کو شامل کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے طلباء کو جدید ادب ڈھونڈنے میں جو ہے وہ دشواریاں ہیں۔ تو اسی لیے ہم اس لیکچر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں تک یعنی انتظار حسین تک ہماری بات ہو گئی، جن کی وفات 2016 میں ہو رہی ہے، تو ان کا بھی کام جو ہے وہ یعنی کہ ان کو بھی ہم جدید ادیبوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ سیریز یعنی اس لیکچر کا حصہ دوم بھی ہم شائع کریں گے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں تاکہ ناول کی مکمل تاریخ سے آپ واقف ہو سکیں۔ یہاں تک کے لیے اتنا، تو اللہ حافظ۔